لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ ختم رسول بن کے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا مہینہ ہے، ہر طرف محفل میلاد ہو رہی ہیں، لوگ گھروں میں ذکر خیر الانام کر رہے ہیں، بڑے بڑے اہتمام ہو رہے ہیں۔ اب جس کی جتنی محبت اور ذوق ہے وہ اپنے اعتبار سے کر رہا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس نے اگر 4 لاکھ لگایا تو میں بھی 5 لاکھ لگاؤں۔ جتنی آپ کی حیثیت ہے ہم اس کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ کیوں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، نہ او مکھ ویکھ دے نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، نہ او مکھ ویکھ دے نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، او مدینے والے آقا تے بس دل ویکھ دے۔ وہ دیکھتے ہیں غلاموں کا دل کیسا ہے، کون کتنی عقیدت سے کتنی محبت سے میری بارگاہ میں کیا بھیجتا ہے، وہاں محبتیں قبول کی جاتی ہیں۔ ظاہری لبادہ کچھ اور ہے، اندر اگر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے تو وہ محفل، وہ ذکر، وہ کوئی بھی چیز قبول نہیں۔ اس لیے جو بھی کرے حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں، اخلاص سے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے قبول فرما لے۔ اگر وہاں قبول ہو گیا تو سمجھے ہر جگہ قبول ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے اعتبار سے انبیاء میں آخر ہے، لیکن سب سے پہلے جو نبی دنیا میں آئے ان کا نام ہے آدم علیہ السلام۔ کیا نام ہے جی؟ آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی بنے نا، ان کا نام ہے شیس علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ اب شیس علیہ السلام بیٹے ہیں، وہ بھی نبی۔ آدم علیہ السلام والد ہیں، وہ بھی نبی۔ اب شیس علیہ السلام ایک عجیب سا سوال اپنے والد آدم علیہ السلام سے کرتے ہیں، ابا جان ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ سب سے پہلے نبی بن کر آئے، آپ افضل ہیں یا آپ کے بعد جو سب سے آخر میں نبی آئے گا وہ افضل ہے؟ اب پوچھ کون رہا ہے؟ بیٹا۔ بیٹا کون ہے؟ نبی۔ پوچھ کس سے رہا ہے؟ والد سے، اور والد کون ہے؟ وہ بھی نبی، اور جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے وہ بھی امام الانبیاء، سب نبیوں کا نبی۔ اب آدم علیہ السلام چپ، جواب نہیں دیا۔ بیٹے نے پھر سوال کیا 3 مرتبہ، المکتوبات کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 3 مرتبہ یہ سوال کرنے کے بعد آدم علیہ السلام نے جو جواب دیا، آپ فرماتے بیٹا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میں افضل ہوں یا وہ افضل ہیں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے جب رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تو رب نے مجھے کہا لولا محمد لما خلقتک یا آدم، اے آدم اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو آدم علیہ السلام بھی اگر پیدا ہوئے تو میرے اور آپ کے محبوب کے صدقے میں، پھر آدم ہم سب کے والد، ہم بھی پیدا ہوئے تو انہی کے صدقے میں۔ آج میں اور آپ جو کچھ کھا پی رہے ہیں حقیقت میں وہ حضور کا صدقہ ہے، جو حضور کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی باعث تخلیق کائنات ہیں، وجود کائنات ہیں، وجہ کائنات ہیں، کہ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو تو اگر ان کا میلاد ان کا عاشق منائے تو کوئی اعتراض کرے تو یہ اعتراض کرنے والی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو مجھے بتائیں خود ایمان سے، کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو وہ محلے میں مٹھائی بانٹتا ہے کہ نہیں بانٹتا؟ آواز ہی نہیں آ رہی ہے، بانٹتا ہے کہ نہیں بانٹتا؟ کیوں بانٹتا ہے؟ اس کو اللہ نے خوشی دی، بیٹا دیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو تو مٹھائی بانٹو؟ مجھے کہیں قرآن سے دکھا دیں یا کسی حدیث میں بتا دیں حضور نے کہا جی بیٹا پیدا ہو تو مٹھائی بانٹنی ہے، بیٹی پیدا ہو مٹھائی نہیں بانٹنی، مطلب وہاں کہیں بھی نہیں، اور کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ یار تیرے یہاں پتر پیدا ہوا ہے تو مٹھائی کیوں بانٹنا پیا، کیا شریعت جائز ہے کتنے لکھے ہے؟ لیکن نبی پاک کا جب میلاد ہو، حضور دی آمد کا ذکر ہوئے، محفل میلاد کا اہتمام ہوئے، کوئی لنگر نیاز کرے تو نالی سوال جی کتنے لکھے ہے، وہاں جی کتنے لکھے ہے؟ تو قربان جاؤں امیر اہل سنت کے فرمان پہ، آپ نے فرمایا کوئی پوچھے نا کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، اسے ایک ہی جواب دینا کہ میلاد منانا ہر عاشق رسول کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے نصیب ہیں جس میں الحمدللہ حضور کا ذکر کرنا لکھا ہوا ہے، تو جن کے نصیب میں نہیں لکھا وہ جلتے ہیں، وہ سڑتے ہیں، تو جلیں، ہمیں ان سے غرض نہیں، کیونکہ ہمیں تو محبت ہے مدینے والے سے، حضور سے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، کوئی جلتا ہے تو جل جائے، ہمیں اس کے پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ کریم جو کہتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اکثر محفلوں میں جانا ہوتا ہے تو بعض اوقات نا کچھ لوگ سوال پرچی پہ بھیج دیتے ہیں۔ ایک بار سوال آیا جناب کہ جی تسی محفل کر دے ہو نا، جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں، تو
تو محفلوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک تلاوت، اس کے بعد وہ 4-5 نعتیں، بعض تو پھر نعتیں بھی لمبی ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد بیان ہوتا ہے۔ وہ جو بیان ہوتا ہے وہ بھی آج کی جیسے ماحول چل رہا ہے، تو نبی پاک کا ذکر ہے ربیع الاول، تو ربیع الاول کا نبی پاک کی ولادت کا آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سلام اور دعا، ان سب میں نبی پاک کا ذکر۔ اس بندے کا آپ اعتراض دیکھیے، اگر میں آپ کے سامنے کروں تو شاید جو دینی ذہن رکھنے والے نہیں ہیں یا اتنا علم پاس نہیں، وہ بندے کہ ہاں یار گل تو صحیح ہے، وہ بندہ کہتا ہے جناب تسی تلاوت کر دو ایک، اس تو بس سارا ذکر نبی پاک دا کر دو، ایسے شرک ہو گیا۔ میں کہا جی کہ جی ماں سمجھ لو تسی اللہ دا ذکر اینا کیتا ہے تے نبی پاک دا ذکر اینا کیتا ہے، تسی نبی پاک دے ذکر نو اللہ دے ذکر تو ودا ہڑیا، شرک ہو گیا۔ اب جو عام بندہ ہے وہ تو سوچے گا ہاں یار گل تو صحیح ہے، اللہ کا ذکر گھٹ کیتا ہے اسی، نبی پاک کا ذکر بہتا کیتا ہے، لیکن خدا دے بندے کو کبھی قرآن پڑھ کے تو دیکھو، کبھی قرآن پڑھے شرک ہوتا کیا ہے۔ ہمارے بچے کو سورت یاد ہے، سورت الاخلاص، جسے سورت توحید بھی کہتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ کتنے اللہ جی؟ اللہ ایک ہے، اور وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کی کوئی اولاد، اور نہ کوئی اس کے برابر۔ اب ذرا مجھے بلند آواز سے جواب دیجیے گا، آپ کتنے خدا مانتے ہیں؟ دو تو نہیں نہ مانتے۔ شرک تو تب ہوتا جب ہم دو خدا مانتے ہیں، یا معاذ اللہ کوئی مسلمان ایسا ہے جو نبی پاک کو خدا مانتا ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ ایک ہے، اس پہ ہمارا یقین، شرک نہیں ہوا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے؟ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں رب کی ضرورت ہے، اس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ معاذ اللہ محتاج ہے تو پھر کفر ہو، پھر شرک ہو۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ شرک یہاں پر بھی نہیں ہوا۔ کیا آپ اللہ کو کسی کا بیٹا مانتے ہیں؟ کیا نبی پاک کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں؟ کیا نبی پاک کو اللہ کے برابر مانتے ہیں؟ اگر ہم اس کے خلاف کریں سورہ اخلاص کے تو وہ شرک ہے، تو کسی صورت میں بھی یہ شرک نہیں بنتا۔ یہ شرک کی تعریف اللہ خود 30 پارے میں فرماتا ہے، یہ شرک ہے جو اس کے خلاف جائے، اور جس کو مانے وہ توحید ہے۔ تو الحمدللہ ہم توحید کے قائل ہیں۔ اب رہی بات حضور کا ذکر زیادہ کرنے کی اور حضور کا ذکر کثرت سے کرنے کی، تو قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ کون کون اللہ سے محبت کرتا ہے جی؟ ہر بندہ الحمدللہ یہاں بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں پہلے میرے پاس نہیں آئے، فاتبعونی، اے نبی پہلے یہ آپ کی پیروی کریں، پہلے یہ آپ کی اتباع کریں، پہلے یہ آپ کی بات مانیں۔ جب یہ آپ کی بات مان لیں گے، پہلے تو یہ دعویٰ کر رہے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب یہ آپ کی پیروی کر لیں گے تو یحببکم اللہ، اللہ اعلان فرماتا ہے کہ اللہ خود ان سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر نہ کرنا یعنی جہاں پہ حضور کا ذکر ہو یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں، جہاں بھی رب کا ذکر ہوگا وہاں حضور کا ذکر ہوگا، اور جہاں حضور کا ذکر ہوگا وہاں رب کا ذکر ہوگا۔ اللہ نے ہر جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو۔ نہ ہم اللہ سے ملتے ہیں نہ اللہ سے بات ہوتی ہے، پھر ہم کس طرح اللہ کی بات سنیں، کس طرح اللہ کی بات مانیں؟ کہا اللہ کے رسول کی بات مان لو۔ کہا کیوں؟ کہا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ارے جس نے رسول کی بات مانی اسی نے اللہ کی بات مان لی۔ اعلیٰ حضرت نے یوں نہیں کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ کہ جو اللہ نے کہہ دیا محبوب جو آپ کا نہیں وہ میرا نہیں، جس کو حضور نے کہہ دیا تو میرا نہیں، اللہ نے بھی کہنا جرا حضور دا نہیں وہ میرا بھی نہیں، جرا تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ جس کو حضور نے کہہ دیا یہ میرا ہے تو اللہ کا حضور جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اس لیے حضور کی محبت کو مقدم رکھیں، سب سے اول حضور کی محبت ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وہ لکھ کرے کوئی کردہ پاویں، دل تھی اللہ اللہ ہو وہ جے نہیں ہو دل وچ عشق نبی دا، سمجھو بھانڈا خالی ہے۔
جتنا مرضی اللہ اللہ کر لیں، لیکن حضور کو نہیں مانتے اور اپنے کوئی عبادت، کوئی سجدہ، کوئی دعا قبول کرنی نہیں۔ عبادت وہی قبول جو حضور کو مان کر کی جائے، مگر عبادت تو وہی ہے نا جو حضور نے کیا، حضور کی نقل اتاری جائے، اسی کے مطابق عبادت کی جائے، اسی کو اللہ قبول فرمائے گا۔ اس لیے ہر چیز سے پہلے کس کو؟ حضور کی ذات کو، محبت رسول سب سے آگے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، وہ بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا۔ یہاں حضور کی محبت ہوگی نا، قبر میں جب سلیبیں رکھ دی جائیں گی نا، بڑا اندھیرا جو تھے، لیکن جب بندہ جائے گا نا اندر تو حضور کی محبت ہوگی، تو حضور کی محبت کا چراغ جب جلے گا اس بندے کی قبر نور علی نور ہو جائے گی۔ اب یہ میری اور آپ کی اپنی محبت ہے، ہم حضور سے محبت کتنی کرتے ہیں اور اس محبت کو کہاں تک لے کر جاتے ہیں۔ لاکھوں سلام شمع بز میں